الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأخبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال الله تعالى في مقام آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد من صلى من خلقك، وصل على محمد كما ينبغي لنا أن نصلي عليه، وصل على محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. جو چمن سے گزرے اے صبا تو کہنا، بلبل زار سے. جو چمن سے گزرے اے صبا تو کہنا، بلبل زار سے. او خزاں کے دن بھی قریب ہے، نہ لگانا دل کو بہار سے. افسوس ہے کہ قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے،
افسوس ہے کہ قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے۔ گل گئے گلشن گئے، گل گئے گلشن گئے، جنگلی دھتورے رہ گئے، عقل والے چل بسے اور بے شعورے رہ گئے۔ واجب الاحترام سامعین کرام اور میری معززہ و موقرہ ماں و بہنوں، جس مسجد میں اور جس منبر پہ بندہ ناچیز بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہے، یہ میرے ان بزرگ ولی کامل استاذ العلماء شیخ الحدیث والتفسیر کثرت کے ساتھ نیکیاں کرنے والے، ان کی طرف منسوب ہے۔ مجھ جیسے ایک طالب العلم کا بیان کرنا مشکل بھی ہے اور سعادت بھی ہے۔ ہم حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی مبارک میں بھی ان کے سامنے بیان کرنے سے جھجک محسوس کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں علم و عمل کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ میری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کو ان پہ ناز تھا اور ہم ان کے علمی میدان میں محتاج اور شاگرد اور ان کے معتقد تھے اور اب بھی ہے۔ دو چیزیں بہت جلدی بن جاتی ہیں، آ جاتی ہیں، تیار ہو جاتی ہیں۔ ایک قبر اور دوسری قدر۔ قبر بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے، جس میں قیامت تک رہنا ہے، بہت جلد تیار ہو جاتی ہے۔ امیر کی ہے، غریب کی ہے، تیار ہو جاتی ہے۔ چھوٹا سا مکان سال لگ جاتا ہے، چھوٹا سا کمرہ بڑے دن لگ جاتے ہیں، چند دن رہنے کی جگہ پتہ نہیں رہنا نصیب ہوگا یا کہ نہیں، بہت دیر لگ جاتی ہے۔ لیکن قبر جس میں قیامت تک رہنا ہے، حروب علیین میں یا سجین میں، اور جسم قبر کے اندر کتنی جلدی وہ گھر تیار ہو جاتا ہے۔ اور قدر بھی بہت جلدی آ جاتی ہے۔ گھر میں والد ہے، والدہ ہے، بزرگ ہے، یا کوئی دوست ہے جو خیر خواہ ہے، یا محسن ہے، استاد ہے، زندگی میں اگر قدر نہیں آئی تو موت کے بعد بڑی جلدی قدر آ جاتی ہے۔
میری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے تقریباً ہر عالم، ہر طالب علم، ہر فرد، ہر عام و خاص جو میرے بزرگ حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کا واقف تھا، پریشانی کے ساتھ ساتھ ہر ایک نے اظہار کیا کہ حافظ صاحب بہت بڑے آدمی تھے، ہم ان کی اس طرح قدر نہیں کر سکے جس طرح کی کرنی چاہیے تھی۔ آج اگر ضلع چھوڑ کے صوبے میں تلاش کرو تو وہ لوگ بہت کم ہوں گے جن کے پاس علم بھی ہو، حافظ بھی ہوں، باعمل بھی ہوں، رزق حلال کھانے کھلانے والے ہوں، سخی بھی ہوں، اور پھر اتنے عمرے اور حج ان کے نامہ اعمال میں ہوں، اور غرباء مساکین کے ساتھ ان کا تعامل بھی ہو، بہت کم لوگ ملے۔ کبھی دل تنگ پڑتا تھا یا کوئی پریشانی ہو جاتی تھی تو مجھے اپنے بیٹے کہتے تھے ابو جی حافظ صاحب کے پاس چلتے ہیں، بیٹھیں گے، فائدہ ہوگا۔ بہرحال اب وہ نعمت ہمارے پاس نہیں ہے، دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ رب کائنات ان کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے، اور ان کی اولاد، اولاد کی اولاد، اور ان کے گھر والوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مزہ تب آتا ہے کہ آپ جیسے بزرگ، مجھ جیسا عاجز آدمی، میری جماعت کے مائع ناز قاری اور نعت خوان قاری محمد اشرف صاحب حفظہ اللہ، حضرت حافظ صاحب کی اولاد خصوصاً علماء، اگر ہم قرآن مجید کی کسی آیت کا مصداق بن جائیں اچھائی میں تو بہت بڑی سعادت ہے، کہ جو قرآن کی آیت پڑھیں، ترجمہ کریں تو ہم یہ کہہ سکیں کہ اس کا مصداق ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ میرا اپنا حسن ظن ہے کہ یہاں میرے کتنے بزرگ بیٹھے، میں انہیں کچھ نہ کچھ جانتا ہوں، کئی نوجوان بیٹھے ہیں، میرے اپنے بھتیجے حافظ احتشام صاحب بیٹھے، بڑی لطف کی بات ہے، تمنا اور خواہش کرو کہ قرآن کی آیت پڑھو اور اس میں ذکر آ جائے، مصداق بن جائیں کہ ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ میں چونکہ ادنا سا مدرس آدمی ہوں تو کوشش ہوتی ہے بات سمجھا سکوں۔ مثلاً ایک میں آسان مثال دیتا ہوں، ہم سارے بیٹھے ہیں اور میں قرآن مجید کا ایک حصہ تلاوت کرتا ہوں اور پھر کہتا ہوں خود فیصلہ کر لو کون کون اس کا مصداق ہے۔ مثلاً قلیلا ما یہجعون، اللہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے وہ ہوتے ہیں جو رات کو بہت کم سوتے ہیں۔ اب اگر وہ بزرگ آپ رات کو جاگتے ہو تو کتنے خوش نصیب ہو کہ قرآن تمہارا ذکر کر رہا ہے، قلیلا ما یہجعون۔ رات کو تھوڑے سوتے ہیں تو یہ آپ قرآن کا مصداق بن کے کتنی خوش نصیبی ہے۔ ایک اور میں آسان مثال دیتا ہوں، ہمارے بزرگ تھے
حافظ محمد اسلم رحمہ اللہ کے استاذ، بڑے بڑے علماء شیخ الحدیثوں کے استاذ، میں نے بھی تھوڑا سا ان سے پڑھا تھا، قاضی شمس الدین علیہ الرحمت رحمتاً واسعہ، ان جیسا عالم محدث میں نے کوئی نہیں دیکھا اپنے دور میں، بہت بڑے آدمی تھے۔ انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے تحسیر الرحمن الطبیان، اس میں انہوں نے نامے پارے میں لکھا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ۔ میں آسان تھوڑی سی بات کروں گا۔ تو قاضی صاحب نے ایک مثال دینے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر کیا، ضیاء الحق مرحوم کا ذکر کیا، صرف میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں۔ اب قاضی صاحب کے نزدیک مصداق جو لوگ بنتے تھے تو مثال دے دی، جس طرح پہلے دور میں کوئی تفسیر لکھی کسی کی مثال دے دی ہے۔ تو میرے ساتھیوں، اگر ہم قرآن کی کسی آیت کا مصداق بن جائیں تو پھر وہ بھی اچھائی تو بہت بڑی سعادت ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں ایک مقام میں آتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات۔ میرے سمیت ہم جتنے جوڑے ہیں، میرے گھر والے، آپ کے گھر والے، نوجوانوں کی بیگمات، آپ سب کی اولاد بیٹھی ہے، اگر ہم ان جوڑوں میں ہیں، ان جوڑوں میں ہمارا جوڑا یہی بنتا ہے تو قرآن نے ہمارا ذکر کیا، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں ایسا جوڑا، مومن مرد مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد فرما برداری کرنے والے عورتیں، سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، خاوند بھی اللہ سے ڈرتا ہے، بیوی بھی اللہ سے ڈرتی ہے، خاوند بھی سچ بولتا ہے، بیوی بھی سچ بولتی ہے، خاوند بھی صدقہ و خیرات کرتا ہے، بیوی بھی صدقہ و خیرات کرتی ہے، خاوند بھی روزے رکھتا ہے، بیوی بھی روزے رکھتی ہے، خاوند کی نظر بھی کسی اور عورت پہ نہیں ہے اور بیوی کی بھی کسی اور مرد پہ نظر نہیں ہے۔ یہ جوڑے قرآن نے ذکر کیے۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں وہ جوڑے جو اصغر کالونی میں ہیں، پیپلز کالونی میں ہیں، گجرانوالہ میں ہیں، گجرات میں ہیں، پوری دنیا میں ہیں۔ تو ذکر آ گیا نا قرآن میں، جو بابا کہے الحمدللہ میں اور میری بیوی مسلمان مومن ہیں، باہر سے بھی مسلمان ہیں، اندر سے بھی مسلمان ہیں، مومن ہیں، فرما بردار بھی ہیں، سچ بھی بولتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، اور آخر میں ذکر کیا اللہ نے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ۔ وہ جوڑا کہ خاوند بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور بیوی بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ خاوند کو بھی سحری کے وقت جاگ آ جاتی ہے بغیر الارم کے، اور بیوی کو بھی جاگ آ جاتی ہے بغیر الارم کے۔ آج کا نوجوان 12 بجے سے پہلے اٹھے بڑا مشکل ہے، نماز تو بعد کی بات ہے، اٹھنا خوش نصیب ہے جو صبح جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ۔ میں نے جب اپنی جماعت کے بزرگوں کی زندگی کا مطالعہ کیا تو خدا کی قسم مجھے نظر آیا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، قاضی شمس الدین علیہ رحمت نظر آئے، سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نظر آئے، مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ نظر آئے، مولانا طاہر پنجپیری رحمہ اللہ نظر آئے، مولانا عبدالغنی جاجروی رحمہ اللہ تعالی نظر آئے۔
قاضی نور محمد اور قاضی عصمت اللہ رحمہم اللہ تعالی نظر آئے، انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نظر آئے، مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ نظر آئے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ آج کا نوجوان کہتا ہے میں نے ایم اے کیا، میری بیگم نے ایم اے کیا، فلاں نے بھی یہ کیا، اس کی بیوی نے بھی یہ کیا ہوا ہے، اس کے پاس پراڈو ہے، بیوی کے پاس پراڈو ہے، دونوں کے بڑے محل ہیں، 18ویں گریڈ کے افسر ہے، فلاں گریڈ کے افسر ہے۔ نہیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ خامند بھی اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، بیوی بھی اللہ کا ذکر کرنے والی ہے، یہ سعادت ہے۔ صبح کا ہے، شام کا نہیں، عید پہ 10 جوڑے نہیں، ایک نہیں لیا۔ زندگی میں بال کٹانے تو بہت بڑا گناہ ہے، اس پہ کزن کی نظر بھی نہیں پڑی بالغ ہونے کے بعد۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یہ زندگی ہے۔ اگر کوئی ایسا بیٹھا ہے یہاں، اور میرا گمان ہے میرے سارے نوجوان بزرگ آپ ان میں ہیں، یا اللہ آپ کو بنا دے گا، کہو انشاءاللہ۔ تو قرآن کا مصداق بن گئے۔ ایک ہی بات سمجھ لیں کہ قرآن جب پڑھے نا، آپ کہہ سکیں کہ الحمدللہ میں اس کا مصداق ہوں۔ اگر زندگی میں سچ بولا ہے، جھوٹ نہیں بولا، آپ کہہ سکیں والصادقین والصادقات۔ اگر وراثت میں فرق نہیں لگایا، بیٹے کو اپنا حق، بیٹی کو اپنا حق زندگی میں تقسیم کیا تو برابر کرنا ہے، بہتر ہے، ورنہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں جو موت کے بعد ہوتا ہے۔ ہر ایک کو اپنا حق دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مشکات شریف کی پہلی جلد آخری حدیث میں پڑھنے لگا ہوں وراثت کے حوالے سے، جتنے بیٹھے ہو، کسی ایک کے لیے قانون نہیں، میرے لیے نہیں، سب کے لیے ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ باپ جو زندگی میں وراثت تقسیم کر کے چلا جائے، بیٹوں کا حصہ، بیٹی کا حصہ، بیوی کا حصہ، ماں باپ ہیں ان کا حصہ تقسیم کر کے چلا جائے، یہ سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ اور نہیں کیا، وصیت کر کے گیا، ایسے تقسیم کر لینا، قرآن حدیث کے مطابق تقسیم کر لینا۔ اور خدا نخواستہ کوئی بھائی بھائی کو محروم کرے، بھائی بہن کو محروم کرے، رشتہ دار کو محروم کرے، آؤ حدیث میں آتا ہے وراثت کے حوالے سے، وراثت میں دخل امیر کا بھی ہے، غریب کا بھی ہے۔ میں نے جن استاذوں سے وراثت پڑھی، وہ فرماتے تھے اس دور میں کہ وراثت خانہ بدوش کی ہے، اس کا بھی حکم ہوئی ہے۔ اور پھر فرماتے تھے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی اگر وراثت ہے، اس دور میں بھٹو صاحب کا دور تھا، اس کا بھی حکم یہی ہے۔ تو آج میں کہتا ہوں اگر وہ بہت بڑا امیر ہے، اس کے قانون بھی وہی ہے، جو بہت غریب ہے اس کا بھی قانون یہی ہے۔ وراثت 10,000 ہے، 10 لاکھ ہے، 10 کروڑ ہے، 10 ارب ہے، 10 خرب ہے، قانون وہی چلے گا۔ حدیث سنیں، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قطع میراث وارثی قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ۔ جس آدمی نے کسی وارث کو اس کی وراثت سے محروم کیا، بھائی کو محروم کیا، بہن کو محروم کیا، ماں کو محروم کیا، باپ کو محروم کیا، جس نے بھی کسی کی وراثت سے اسے محروم کیا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ۔ قیامت کے دن ایسے شخص کو اللہ جنت کی وراثت سے محروم کر دیں گے۔ ایک مرلے کے بدلے جنت چلی گئی، 1 لاکھ کے بدلے جنت چلی گئی،
ایک کوٹھی کے بدلے جنت چلی گئی، ایک کنال کے بدلے جنت چلی گئی، ایک 10 مرلے کے بدلے جنت چلی گئی۔ مل قطع میراث وارثی قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ۔ یوصیکم اللہ والا رکوع حافظوں کے لیے بھی مشکل ہے نا، اور عالموں کے لیے بھی مشکل ہے۔ اللہ کا قرآن بیان فرماتا ہے آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے اصول اور فروض تمہیں معلوم نہیں، اللہ جانتا ہے کس کا کتنا حصہ ہے، کتنا حصہ ہے۔ تم نہ کہنا بہن کا اتنا حصہ، بھائی کا اتنا حصہ، بیوی کا اتنا حصہ، خامد کا اتنا حصہ، یہ کیوں ہے؟ فرما لا تدرون، تم حقیقت کو نہیں جانتے ہو، ہم جانتے ہیں۔ اگر میرا کوئی بزرگ بیٹھا ہے یا نوجوان جنہوں نے زندگی میں وراثت کا سوچ لیا ہے تو کتنے خوش نصیب ہو، کسی نے فرق لگایا تو کتنی بدقسمتی ہے۔ اتنی بات ذہن میں بیٹھ گئی۔ والمقیمین الصلاۃ، قرآن کہتا ہے پکے نمازی، مقیمین کا معنی ہوتا ہے پکے نمازی، 2 پڑھنے والا، 3 4 پڑھنے والا، خوشی میں بھول گئی، غمی میں بھول گئی، گرمی میں بھول گئی، سردی میں بھول گئی، لائٹ نہیں ہے نماز بھول گئی، پانی ٹھنڈا ہے نہیں پڑھی ہے نماز، دوست آ گئے نہیں، دعوت پہ گیا نہیں، عورت کا میک اپ خراب ہوتا ہے نہیں نماز پڑھی۔ پکے نمازی، پکے نمازی، قرآن ان کا ذکر کرتا ہے والمقیمین الصلاۃ، پکے نمازیوں پہ رحمت ہے۔ تو آپ میں سے جتنے پکے نمازی ہیں قرآن کا مصداق بن رہے ہو، قرآن آپ کی تعریف کر رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والکاظمین الغیظ، آج کے نوجوان کو غصہ آتا ہے تو اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتا ہے، بعد میں پوچھتا ہے میں نے غصے میں دی تھی، تو کون ہے جو طلاق پیار میں دیتا ہے؟ غصے میں ہوتی ہے۔ آج کا نوجوان جب گال نکالتا ہے تو بیوی کو گال ماں کی نکالتا ہے، بہن کی نکالتا ہے۔ یہ پتہ نہیں جس طرح تیری ماں بہن کے ساتھ محبت ہے اس کی بھی محبت ہے، وہ مجبور ہے بول نہیں سکتی، لیکن اسے جب تو اس کی ماں کا نام لیتا ہے، جو اسے دکھ ہوتا ہے تجھے پتہ نہیں ہے، جو اس کی آہ نکلتی ہے تجھے پتہ نہیں ہے۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ قرآن نے جب یہ ذکر کیا تو آپ میں سے جو میرے سمیت ہم بیٹھے ہیں اگر غصے کو پی جانے والے ہیں تو قرآن کا ہم مصداق بن رہے ہیں۔ جہاں قرآن کہتا ہے والکاظمین الغیظ، وہاں آپ کا بھی ذکر ہے، میرا بھی ذکر ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب میں قرآن کا وہ حصہ پڑھتا ہوں کہ آپ میں سے بھی کوئی انکار نہیں کرے گا۔ قرآن کا تو انکار کوئی بھی نہیں کرتا مسلمان، میں جو بات کر رہا ہوں، نہ میرا اپنا کوئی انکار کرے گا، نہ بیگانہ کرے گا، نہ میرے اشاعت التوحید کا کوئی انکار کرے گا، نہ جمعیت علماء اسلام کا کوئی انکار کرے گا، نہ سپاہ کا کوئی انکار کرے گا انشاءاللہ۔ اور جو آپ صاحب کو جانتے تھے، حیاتی ہے اشاعتی ہے، کوئی انکار نہیں کرے گا، محلے کی عورتیں بھی انکار نہیں کریں گی۔ کتنی خوش قسمتی ہے۔ آؤ میں قرآن کا وہ حصہ پڑھتا ہوں کہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ زندگی کیا ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگانا، مجھے تو رشک آتا ہے اس بات پہ، آپ کو بھی رشک آنا چاہیے کہ ہمارے آپ صاحب بزرگ تھے، بہت بڑی نعمت تھے۔ آیا ان میں اگر یہ چیزیں تھیں تو آپ کہیں گے یہ مولوی سچ کہہ رہا ہے، یہ طالب علم سچ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن کا مصداق ہے حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالی۔ اگر نہیں تو کہنا نہیں، لیکن کوئی بھی انکار نہیں کرے گا۔ اب ذرا سمجھنا، قرآن مجید نے کہا دعا کرو میری زندگی بھی اس طرح بن جائے، آپ کہیں آپ کی بھی زندگی اس طرح بن جائے، میری ماں و بہنوں کی زندگی اس طرح بن جائے، میرے پورے اشاعت التوحید کی زندگی اس طرح بن جائے۔ کہو انشاءاللہ، اور بڑا لطف آئے گا۔
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جس نے بھی اعمال کیے نیک. دیکھنا آپ صاحب تو مصداق تھے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا. ان کی اولاد خوش ہو رہی، ہم بھی اولاد کی جگہ ہیں، آپ بھی اولاد کی جگہ ہو. یہ ان کے وہ تو مصداق تھے. آپ اور میں بھی اگر مصداق بن جائیں تو ہم بہت بڑے چودھری ہیں، آخرت کے حوالے سے کامیاب ہیں. یقین کرنا، یہ رش کرو. کیسے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جس نے نیک اعمال کیے. نیک عمل کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. سمجھ رہے ہیں؟ حج، قرآن پڑھنا پڑھانا، تراویح میں قرآن مجید سننا سنانا، غریبوں کے ساتھ تعاون کرنا، درود شریف کی تسبیح پڑھنا، کلمہ طیبہ پڑھنا، سخاوت کرنا. جس دن میرے بزرگ حافظہ فوت ہوئی نا، حافظہ میں سخاوت اللہ نے بہت رکھی تھی. مجھے اپنے گھر والے کہنے لگے اب کون سا مولوی ہے جو آپ کو بلائے گا کہ آؤ فلاں چیز پکی ہے کھا لو. بے لوث خدمت کرنے والا کو ایسا نظر آئے گا. توجہ کرنا. من عمل صالحا من ذکر او انثى، محلے والوں وہ فقیر پھر رہے ہوتے تھے، آپ کو بھی قدر نہیں ہوتی تھی، ہمیں بھی نہیں ہوتی تھی. ہمیں اب قدر آتی ہے. اس وقت بھی تھی کہ ہم سے ایک اللہ کا ولی جدا ہوا جو نبی علیہ السلام کی سنت کا متبع تھا. من عمل صالحا من ذکر او انثى، جس نے بھی نیک اعمال کیے، مرد ہے یا عورت ہے، وہو مومن، شرط یہ ہے کہ عقیدہ اس کا درست ہے. اللہ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، یہ عقیدہ ہے. اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، مختار کل کوئی نہیں، عالم الغیب کوئی نہیں، حاضر و ناظر کوئی نہیں، سمیع و بصیر کوئی نہیں، زندگی و موت دینے والا کوئی نہیں، عزت و ذلت دینے والا کوئی نہیں، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا کوئی نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا کوئی نہیں، ہمیشہ سننے والا کوئی نہیں. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، نیک اعمال کرے، عقیدہ درست رہو. مشرکین مکہ حج کرتے تھے، حاجیوں کو ستو پلاتے تھے، سجدے کرتے تھے، لیکن اعمال کرماد اشتدت بہ الریح، اعمال کوئی قبول نہیں ہوئی. عقیدہ نہیں تھا. عقیدہ ہے بنیاد. پوری زندگی عقیدہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی عزت و ذلت دینے والا نہیں، کوئی مختار کل نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی حاضر و ناظر نہیں، کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں، کوئی ایسا نہیں کہ سارے اس کے محتاج، وہ کسی کا بھی محتاج نہ ہو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آج پتہ ہے کیا ہے؟ نام ہوتا ہے توحید و سنت کا، اور شرک و بدعت کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں. نام ہوتا ہے طریقت اور تصوف کا. ہم جانتے ہیں تصوف اور تزکیہ کس کو کہتے ہیں. یزکیہم، کون لوگ تھے؟ میرے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری یزکیہم تھے. مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ یزکی تھے. نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتی ہوئی قاضی شمس الدین علیہ رحمت تزکیے والے لوگ تھے. حافظ اسلم صاحب رحمہ اللہ تعالی تزکیے والے لوگ تھے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان ہو. لا الہ، یہ طریقت ہے.
جس کو کہتے ہو تصوف، پیری مریدی. آج پیری مریدی کیا ہے؟ لا الہ، سب سے پہلے لا الہ اس میں طریقت ہے، الا اللہ میں حقیقت ہے، اور محمد الرسول اللہ میں پوری شریعت ہے. ذرا نماز کو دیکھ، اذان کو دیکھ، جنازے کو دیکھ، خوشی کو دیکھ، غمی کو دیکھ، محرم کو دیکھ، ربیع الاول کو دیکھ، رجب کو دیکھ، رمضان کو دیکھ. جو سنت کے مطابق ہوگا کرے گا تو یہ شریعت ہے، نہیں کرے گا تو یہ شریعت ہے. جو سنت کے مطابق کرے گا یہ شریعت ہے، سنت سے ہٹ کے کرے گا وہ شریعت نہیں ہے. تو لا الہ یہ طریقت ہے. ہمیں جنید بغدادی نے سکھایا، با یزید بستامی نے سکھایا، شیخ عبد القادر جیلانی نے سکھایا، اور احمد علی لاہوری نے سکھایا، حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری نے سکھایا. لا الہ رحمہ اللہ تعالی طریقت ہے، الا اللہ یہ حقیقت ہے، محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہے. جیسی بھی ہے حکومت ہم اس پہ باس نہیں کرتے، ہم مذہبی لوگ ہیں، لیکن میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جنہوں نے اسمبلی کے دروازے کے اوپر لکھا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا ذکر کیا ہے. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اللہ ایسے لوگوں کو زیادہ عزت عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے حکمران اللہ عطا فرمائے. سمجھ رہے ہو؟ جس نے نیک اعمال کیے، مرد ہے یا عورت، وہو مومن، عقیدہ ٹھوس ہے، پکا عقیدہ ہے، توحید میں شرک کی بدبو تک نہیں ہے، اور سنت میں بدعت کی بدبو تک نہیں ہے، عقیدہ ٹھوس ہے، عقیدہ مضبوط ہے. اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے ستھری زندگی دیتے ہیں. اب میں گنتا ہوں نا کہ ستھری زندگی کس کو کہتے ہیں، تو اگر میں کہوں ہاتھ کھڑے کرو تو انشاءاللہ کئی لوگ ہاتھ کھڑے کریں گے، مجھے خوشی ہوگی. لیکن نہیں، میں صرف کہوں گا کہ جو میرا دعویٰ ہے، میرے بزرگ جماعت کے مائع ناز عالم ولی کامل حافظ اسلم صاحب اس کا مصداق تھے، قاضی شمس الدین احمد مصداق تھے، مولانا احمد علی لاہوری مصداق تھے، انور شاہ کاشمیری مصداق تھے، حسین احمد مدنی مصداق تھے، قاسم نانوتوی رحمہ اللہ مصداق تھے، قاضی نور محمد مصداق تھے، اور آپ اور میں بھی اللہ قادر ہے ہمیں مصداق بنا دے جن کا میں نے نام لیا رحمہ اللہ تعالی. اب سنو جی نوجوانوں، کوشش کرو آپ کی بھی زندگی حیاتاً طیبہ ہو جائے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جو نیکیاں کرے، مرد ہو یا عورت، عقیدہ ہو درست، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے ستھری زندگی دیتے ہیں. چاہتے ہو حیاتاً طیبہ مل جائے؟ میں جو بیان کرنے لگا ہوں تفسیر روح المعانی میں کھول کے بیٹھا ہوں ذہنی طور پہ، اور تفسیر قرطبی میں نے کھولی ہوئی ہے ذہنی طور پہ، حوالہ میں نے دے دیا. آپ سننا، اگر آپ میں سے کوئی ایسا بیٹھے کہ استاد جی مولا میرا مکان رینٹ پہ ہے، گاڑی نہیں ہے، موٹر سائیکل ہے وہ بھی پرانا سا، رشتے بھی نہیں ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو کہہ رہے ہو حیاتاً طیبہ مجھے نصیب ہو رہی ہے تو میں اس کی جوتیاں سیدھی کروں گا. حیاتاً طیبہ، غربت میں وقت گزر جائے گا، ہیپیٹائٹس سی میں وقت گزر جائے گا، اللہ محفوظ رکھے، کرونا میں وقت گزر جائے گا، اللہ محفوظ رکھے، ٹی بی اور کینسر کی زندگی گزر جائے گی، اللہ محفوظ رکھے. لیکن اگر حیاتاً طیبہ ہے تو حافظ صاحب کے نمازیوں، مقتدیوں، محبوں اور اولاد، تم بہت بڑے چودھری ہو، تمہارے ساتھ زرداری مقابلہ نہیں کر سکتا، عمران خان مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی مودی، کوئی موزی مقابلہ نہیں کر سکتا اگر آپ کی حیاتاً طیبہ ہے. اب حیاتاً طیبہ پہلا درجہ ہے قیامت کے دن جنت الفردوس مل جائے. چاہتے ہو جنت ملے؟ انشاءاللہ جنت مل جائے. یہ حیاتاً طیبہ ہے آخرت کے اعتبار سے کہ جنت الفردوس کے مکی بن جائیں، جنت میں پہنچے، فوقہ عرش الرحمن، جس کا چھت اللہ کا عرش ہے، منہ تتفجر انہار الجنہ، اسی سے جنت کی نہریں چلتی ہیں.
مولانا عثمان بٹ، مولانا مفتی علی صاحب بیٹھے، مجھے بڑی خوشی ہے، حافظ صاحب کا صدقہ جاریہ ہے، مدرس ہے، پڑھانے والے ہیں، تو حیاتاً طیبہ جنت میں چلے گئے۔ یہ حیاتاً طیبہ ہے۔ دعا کرو اللہ مجھے بھی جنت نصیب کرے، تمہیں بھی جنت نصیب کرے۔ جنت میں کیوں جانا ہے؟ حور و غلمان وہ تو ہوں گے، شراباً طہورا ہوگا، نظرتاً و سرورا ہوگا، سکون ملے گا، موت نہیں آئے گی، لیکن دل میں چاہت یہ ہونی چاہیے، نہیں جی نہیں، جنت میں جانا ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن جنت میں جا کے جو اللہ اور اس کے رسول کا دیدار ہوگا، ہم اس لیے جنت سے محبت رکھتے ہیں۔ کیسی گھڑی ہوگی کہ اللہ کا دیدار جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار۔ مجھے 37 سال ہو گئے مڈیالہ تیگا میں تدریس کرتا ہوں۔ پہلے سال میں آیا تھا تو حافظ صاحب سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا حافظ صاحب مجھے ایک ناو کی کتاب ہے عبدالغفور پڑھا دو، مجھے ٹائم نہیں ملا ان سے پڑھنے کا، وہ زندگی میں ہنستے تھے، ابھی آپ نے عبدالغفور بھی میرے پاس پڑھنی ہے۔ 37 سال مجھے تدریس میں ہو گئے بے فضل اللہ، لیکن وہ ایسے عالم تھے کہ ہم ان کے سامنے عبارت نہیں پڑھ سکتے تھے، علمی بات بڑے جھجک کے ساتھ کرتے تھے۔ اللہ پاک کی کروڑہاں رحمتیں ہوں ان کی قبر پہ، کہو آمین۔ تو جنت میں جگہ مل جائے یہ حیاتاً طیبہ ہے، اللہ سب کو نصیب کرے جنت والی زندگی، نظرتاً و سرورا۔ آج کی عورت 10,000 لگا کے میک اپ کرتی ہے، پھر نماز نہیں پڑھتی کہ میک اپ خراب ہوگا، خدا کی لعنتیں برس رہی ہوتی ہیں بے نمازی پہ۔ وہ مولوی کا گھر ہے یا حاجی کا گھر ہے یا چیئرمین کا گھر ہے یا قاری کا گھر ہے یا مجاہد کا گھر ہے یا شہید کا گھر ہے، جس گھر میں ایک بھی بے نمازی ہو شیطان کہتا ہے اپنے ہی ہے، یاد رکھنا۔ آج بیٹی اور بیوی سے ناراض ہوتے ہو، بیٹوں سے ناراض ہوتے ہو، مجھے بتاؤ کتنے خوش نصیب ہیں جو ناراض ہوتے ہیں نماز کی وجہ سے، کس نے نماز نہیں پڑھی۔ خدا را گھر میں سب کو پکا نمازی بناؤ، قیامت کے دن بیٹی، بیوی، ماں، باپ کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ ہم سب کو پکا نمازی بنائے۔ جی تو کیا بیان کر رہا تھا میں؟ حیاتاً طیبہ، جنت مل جائے، چاہتے ہو اللہ نصیب کرے۔ صبح 3 دفعہ یا 7 دفعہ، شام بھی 7 دفعہ مانگا کرو، اللہ جنت کا مستحق بنا دے، اللہ دوزخ سے محفوظ کرا۔ رکن یمانی سے حجر اسود تک الحمدللہ میں بھی کئی دفعہ گئے ہوں، آپ بھی گئے، حافظ صاحب بھی گئے رحمہ اللہ، ان کے گھر والے بھی گئے، آپ بھی گئے۔ ادھر ایک کیا دعا پڑھتے ہو پتہ ہے؟ یاد ہے؟ کوئی نہیں، کرونا ختم ہوگا پھر انشاءاللہ جائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ ارادے ہیں عمرہ حج کرنے کے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو۔ وہاں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنت مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ کتنا لطف آتا ہے رکن یمانی سے حجر اسود تک، آتا ہے نا مزہ؟ وادخلنا الجنت مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ حیاتاً طیبہ، جنت مل جائے، ٹھیک۔ اگلا درجہ اللہ ہمیں یہ دے گا انشاءاللہ۔ اگلا درجہ قبر کو جنت کا باغ بنا دے رب کائنات۔ اس بات پہ میں نہیں آتا، ہم اشاعت و توحید و سنہ والے، ہمارا عقیدہ قرآن حدیث کے مطابق ہے۔ مختصر ٹائم میں القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کا باغ بن جائے، یہ حیاتاً طیبہ ہے۔ بزرگوں کو چھوڑا، دوستوں کو چھوڑا، عزیزوں کو چھوڑا، دشمنوں کو چھوڑا، دوستوں کو چھوڑا، قبر میں گیا، جنت کا باغ بن گئی قبر، یہ حیاتاً طیبہ ہے۔ اللہ مجھے بھی نصیب کرے اور آپ کو بھی نصیب کرے انشاءاللہ۔ اب تیسری بات کر کے ختم کرتے ہیں بات۔ حیاتاً طیبہ دنیا میں کیا ہے؟ اب آپ خوش ہوں گے۔ حیاتاً طیبہ پہلی چیز ہے رزق حلال کھا رہا ہے، حیاتاً طیبہ ہے۔
اگر بینک سے سود لے رہا ہے، کسی سنیارے سے لے رہا ہے، رشوت کا مار لے رہا ہے، اور جو ہے کسی طریقے سے حرام مال کما رہا ہے، یاد رکھنا بانڈ لے رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، کوئی غلط طریقہ ہے، وراثت دبائی ہے، اپنی ملازمت صحیح نہیں کر رہا، کسی لحاظ سے تو وہ رزق حرام ہے، اس کی حیاتاً طیبہ نہیں ہے۔ رزق حلال ہوگا حیاتاً طیبہ۔ ادھر سے شروع کرتا ہوں، جس کا رزق حلال ہے آپ سب کا ہے، میرا گمان ہے الحمدللہ آپ کی حیاتاً طیبہ ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا، خیانت نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، چوروں کے ساتھ رابطہ نہیں رکھنا، جگہ ٹیکس والوں سے اپنا حصہ نہیں لینا، ورنہ حیاتاً طیبہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا کیا ہے حیاتاً طیبہ؟ قناعت ہو، لاکھوں روپے الحمدللہ، کروڑوں روپے الحمدللہ، اپنے 2 مکان 3 مکان الحمدللہ، کچھ نہیں رہا الحمدللہ، لاکھ روپے تنخواہ آتی ہے، اب 50 ہو گئی الحمدللہ، یہ قناعت ہے۔ پہلوان تھا، کسی کے ہاتھوں میں نہیں آتا تھا، اب چڑی کی طرح صحت ہو گئی ہے، قناعت ہے، یہ حیاتاً طیبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے بتاؤ نا، رزق حلال، قناعت، صبر کرنا ہر حال میں، بڑی صحت ہے، بیمار ہو گیا ہے، قناعت آ گئی، حیاتاً طیبہ ہے۔ اور تیسرا ہے نیکیوں کی توفیق مل رہی ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، نماز ہے، جنازے ہیں، راستے صفا کرنے ہیں، غرباء سے تعاون ہے، سچ بولنا ہے، عیادت کرنی ہے نا، توفیق نیکیوں کی مل رہی ہے، یہ حیاتاً طیبہ ہے۔ پچھلے سال تہجد پڑھتا تھا، فرض نماز بھی چھوڑ گیا، کوئی توفیق نہیں مل رہی، اللہ ناراض ہے۔ پہلے اذان دیتا تھا، اب اذان کا جواب بھی نہیں دیتا۔ پہلے ماں کو مٹھیاں بھرتا تھا، اب ماں روتی ہے، چہرہ بھی نہیں دکھاتا ہے۔ پہلے باپ کو مٹھیاں بھرتا تھا، آج باپ رو رہا ہے، کوئی حیاتاً طیبہ نہیں، نیکیوں کی توفیق مل رہی دن بدن دن بدن دن بدن، جس طرح میرے بزرگوں حافظ صاحب کو اور آپ لوگوں کو مل رہی ہے۔ چوتھے نمبر پہ حیاتاً طیبہ کیا ہے؟ کوئی سعادت، بیٹا حافظ عالم، بیٹی حافظہ ہے، خود بڑے حج کیے، عمرے کیے، تہجد نصیب ہو رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے۔ آج کا نوجوان اور شراب سے بچ جائے، زنا سے بچ جائے، نظر غلط استعمال نہ کرے، اس سے بچ جائے، سگریٹ نہ پیے، شراب نہ پیے، اس دور کا وہ نوجوان ہے، در جوانی توبہ کردند شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ و ظالم میں شبد پرہیزگار۔ بڑھاپے میں تو شعر بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ تو سعادت مل گئی کوئی، یہ حیاتاً طیبہ۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ حیاتاً طیبہ اس کو کہتے ہیں اللہ کے فیصلے پہ راضی۔ جوان بیٹا فوت ہو گیا، راضی ہے اللہ کے فیصلے پہ، بیوی چلی گئی، کاروبار ختم ہو گیا، صحت تباہ ہو گئی ہے، دوست سارے چھوڑ گئے، مکان اپنا اب نہیں ہے، رینٹ پہ رہ رہا ہے، کل پراڈو تھی آج سائیکل بھی نہیں ہے، رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جانا، یہ ہے حیاتاً طیبہ۔ ایک ہی بات آپ کو سمجھائی ہے، قرآن کا مصداق بن جائے۔ دعا کرو میری اور آپ کی زندگی شہری ہو، دیہاتی ہو، وابٹا ٹاؤن کی ہو، کسی محلے میں ہو، کسی دیہات میں ہو، لیکن ہو حیاتاً طیبہ، انشاءاللہ روح نکلے گی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، آجا ہمارے پاس۔ اب قیامت کہ دن تیری روح کو جسم سے ملائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، آجا ہمارے پاس، تو ہم پہ راضی، ہم تجھ پہ راضی، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، برزخ میں میرے بندوں میں داخل ہو جا، وَادْخُلِي جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے نقش قدم پہ چلائے۔ اللہ پاک میرے حافظ صاحب کی قبر پہ کروڑہاں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ ہمارا جنازہ اٹھے، ہمارے ذمے حقوق العباد نہ ہو، حقوق اللہ نہ ہو، بہت بڑی کامیابی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔